آج 14 رمضان المبارک اور پیر کا دن ہے۔ آج کا دن خاص الخاص دن ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج کے دن اس وظیفے کو میری ترتیب کے مطابق پڑھیں انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، جو بھی آپ کے مقاصد ہوں گے، تمام مقاصد آپ کے پورے ہوں گے، تمام مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج 14 رمضان المبارک کو یا رحمانوں کا اور سورہ کوثر کا یہ وظیفہ جس گھر میں بھی پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، ارب پتی بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ ایسا طوفان کھڑا کر دے گا دولت کا کہ حیران رہ جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ عمل ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جو اس وظیفے کو کرے گا، جو بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے، تو اس کی اپنی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دولت کہاں سے آ گئی۔ میرے بھائیوں، 14 رمضان المبارک کے دن کا وہ عمل بتانے لگا ہوں کہ جس کو بھی بتایا یہ عمل، اس نے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دی۔ یہ عمل قسمت کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، پڑھنے والے کی اپنی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ دولت، یہ پیسہ، یہ روپیہ اچانک کہاں کہاں سے آ گیا ہے۔ ساری زندگی لوگوں کے آگے اگر ہاتھ پھیلاتے ہوئے آئے ہو، ساری زندگی میرے بھائیوں تنگ دستی میں، بے روزگاری میں گزار چکے ہو، تو آج میرا بتایا ہوا چھوٹا سا وظیفہ یا رحمانوں کا اور سورہ کوثر کا یہ عمل آدھے منٹ کے اندر اندر آپ لوگ آج بڑے آرام سے پڑھ لو گے انشاءاللہ۔ یہ آدھے منٹ اگر آپ لوگوں نے بتائے ہوئے طریقے سے یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لیا، دنیا جہاں کی کوئی حاجات، کوئی مراد ہو، اگر تمہاری حاجتیں مرادیں منٹوں اور سیکنڈوں میں نہ پوری ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ ساری دنیا کی دولت، ساری دنیا کے خزانے اگر وظیفہ پڑھتے ہی تمہیں نہ مل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ ساری زندگی اگر تم نے گزار دی وظائف پڑھتے پڑھتے، اعمال کرتے کرتے، لیکن آج تک کسی عمل سے، کسی بھی وظیفے سے اگر تمہیں فائدہ نہ ہوا ہو، تو خدا را میرا بتایا ہوا چھوٹا سا آسان سا وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ دنیا جہاں کی دولتیں، دنیا جہاں کی پریشانیاں اس وظیفے کو پڑھتے ہی دور ہو جاتی ہیں۔ آج خدا کی قسم وہ عمل بتاؤں گا، اپنے دل کا راز بتاؤں گا کہ جس کو آج تک وظیفہ بتایا کوئی ایسا بندہ میری نظر سے نہیں گزرا کہ جو میرے بھائیوں جو مالدار نہ ہوا ہو۔ آج اگر لوگ دھتکار رہے ہیں، آج گھروں میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، آج ایسے حالات ہیں کہ ایک وقت کا ہے اور دوسرے وقت سوچنا پڑ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، لیکن رب کی ذات تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گی، کیونکہ میرا رب بڑا رحیم و کریم ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو بے آسرا نہیں چھوڑتا، جس طرح وہ رب اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم 5 وقت نماز ادا کریں، ہر وقت اللہ کو یاد کریں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کریں، کیونکہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور کسی بھی وظیفے کو کرنے کے لیے بھی نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، نماز کے بغیر آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ قرآن پاک انسانیت کے مفاد کے لیے بھیجی گئی رہنمائی کا الہی ذریعہ ہے۔ اس میں زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں ہدایت موجود ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کیا کرو اور اسے پڑھ کر زندگی کے ہر شعبے میں پیروی کرنے کا صحیح راستہ مل سکتا ہے۔ ایک مسلمان پر ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک مسلمان پر مقررہ اوقات میں روزانہ 5 نماز پڑھنا فرض ہے۔ نماز تمام تر عبادتوں میں سب سے اہم درجہ رکھتی ہے میرے بھائیوں، کیونکہ آقا دو جہاں تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا یقیناً مقبول بارگاہ رسالت ہوگا۔ اور اگر نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ انسان تلاوت قرآن مجید کا بھی پابند ہو جائے تو پھر کیا پوچھنا۔ جہاں ایک طرف تلاوت قرآن مجید سے گھر مالا مال ہوگا، وہیں ہر قسم کی بلائیں اس کے گھر سے دور ہوں گی، اور اس کا دل صاف ستھرا ہو کر مثل آئینہ چمکے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ بھی ہوگا۔ قبر اور میدان حشر کے مصائب و آلام سے نجات پائے گا، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل کرے گا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تمہیں کوئی حاجت درکار ہو اور تم مصائب و آلام میں گھر جاؤ تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے رب کی جانب رجوع کرو۔ میرے بھائیوں، اور مصائب العلام سے نجات حاصل کرنے کے لیے نماز کی پابندی کرو اور صبر سے مدد طلب کرو۔ پروردگار عالم تمہاری ضرور مدد فرمائے گا انشاءاللہ، کیونکہ وہ واحد لا شریک ہے۔
میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے۔ ایک بزرگ تھے جن کا یہ معمول تھا کہ ہر روز قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے، اور بارگاہ رب العزت میں یہ دعا کرتے تھے کہ مولا کریم ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اور جس طرح تو نے دنیا میں تلاوت قرآن مجید کی توفیق بخشی ہے، اسی طرح قبر میں بھی تلاوت قرآن کی اجازت مرحمت فرما، تاکہ تیرے بندوں کی طرح میں بھی تلاوت قرآن مجید کرتا رہوں۔ میرے بھائیو، چنانچہ جب ان کا انتقال ہوا، لوگوں نے قبر تیار کی۔ جب ان کے جنازے کو قبر میں اتارا گیا اور قبر مکمل کر دی گئی، تو اچانک ایک کچی اینٹ قبر کے اندر گر گئی، اور پروردگار عالم نے اپنے بندے کے مقام و مرتبہ کو واضح کر دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس مجمع میں وقت کے دو عظیم محدث تشریف فرما تھے۔ ان لوگوں نے جب اس قبر میں میرے بھائیوں جھانک کر دیکھا تو ان کی قبر میں ہلکی روشنی نظر آئی۔ سبحان اللہ! ان کے سامنے سنہرے حرفوں میں لکھا ہوا قرآن مجید اور جسم پر عمدہ نفیس لباس نظر آیا۔ وہ لباس اس طرح ہل رہا تھا جس طرح دنیا میں تلاوت کرنے والے کے لباس ہلا کرتے ہیں، اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ! راوی کا بیان ہے کہ جب ہم نے قبر میں جھانک کر دیکھا تو انہوں نے اپنے سر کو میری جانب سبحان اللہ اٹھایا اور مجھ سے کہا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، کیا سب اپنی قبروں سے نکل کر میدان حشر کی جانب جا رہے ہیں؟ راوی فرماتے ہیں، میں نے کہا نہیں، ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی۔ تو پھر اس سالے مرد نے کہا، تو پھر اینٹ اپنی جگہ پر رکھ دو۔ در حقیقت قبر میں جو رتبہ ملا وہ تلاوت قرآن مجید کی برکت سے ملا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تلاوت قرآن مجید کو ذوق شوق کے ساتھ کریں اور نماز بھی پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اصل میں کامیابی کا راز نماز قرآن ہی ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ نماز کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے رہا کریں، تاکہ ہمیں اس دنیا اور آخرت میں کامیابی مل سکے۔ میرے بھائیوں، اس عمل کو پڑھتے ہی رب کریم اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے، اور جس کا ہاتھ رب کریم تھام لیتا ہے ساری دنیا تمہیں کیوں نہ چھوڑ دے۔ میرے بھائیوں، کوئی فرق نہ پڑے گا، آج اپنے رب سے رشتہ مضبوط کر لیں، یہ وہ دولت کا عمل ہے۔ جو شخص آج رمضان المبارک کی 14 تاریخ کو یہ عمل کرتا ہے، اس عمل کے کرتے ہی رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ رب کریم فرشتوں سے کہتے ہیں، یہ کون ہے بندہ جو اتنے جلال سے اتنے پیار سے مجھے پکار رہا ہے؟ رب کے فرشتے رب کے حضور آپ کا نام فوراً پیش کریں گے، تو رب کی ذات کہے گی، اے فرشتوں، میں اس بندے سے بے حد راضی ہوں، یہ جو کچھ بھی مانگتا ہے اس کی جھولی کو بھر دو، دولت روپیہ پیسہ دنیا جہاں کے خزانے بھی مانگ لو، رب کریم آپ کی خالی جھولی میں ڈال دیں گے۔ آج میرے بھائیوں، 14 رمضان المبارک کو اس عمل کو پڑھنے کے لیے آدھے منٹ کا وقت نکال لینا ہے، اور پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، پوری رات بھی موجود ہے۔ اس دن جب چاہو جس جگہ پر میرے بھائیوں آپ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں کر لو، آپ لوگ موجود ہوں، اپنے گھر میں، آفس میں، دفتر میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں بھی موجود ہو، آدھے منٹ کا ایسا وقت نکالنا کہ جس دوران پوری طرح فارغ ہو، تب آپ لوگ بیٹھ جانا اور یہ وظیفہ کر لینا کہ جس وظیفے کو پڑھتے ہی رب کریم راضی ہو جاتے ہوں، جس وظیفے کو پڑھتے ہی رزق کے تمام بند دروازے کھل جاتے ہوں، بندے کی قسمت بدل جاتی ہو، اور غیب سے دولت حاصل کرنے والے اسباب بن جاتے ہوں، وہ سچا عمل ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ پوری طرح سے، مثال کے طور پر ساتھیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، کہ جس کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہو، قرض داروں نے آخری وارننگ دی ہو کہ بس اب ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں اپنے پیسے واپس کر دو، تو قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے زندگی میں اپنی جو کوئی آپ کی ایسی حاجت ہو، کوئی ایسی مراد ہو، کئی ایسی میری بہنیں، کئی ایسے میرے بھائی دکھیار پریشان جو ساری زندگی جن کی میرے بھائیوں کرایوں کے مکان میں گزر چکی ہو، اب چاہتے ہیں کہ ان کا اپنی ذاتی مکان ہو، آپ چاہتے ہیں کہ ان کو اپنا گھر مل جائے، تو اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ فوری طور پر آپ کا اپنے گھر کا بندوبست ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اللہ پاک نے چاہا تو منہ سے نکلے گا جو بھی نکلے گا انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا۔ اور یہ وہ عمل ہے کہ اگر کوئی اس عمل کو پڑھنے کے بعد مثال کے طور پر دعا مانگنا بھول گئے،
تو بندے کے دل میں من میں جو حاجات ہے مراد ہے اگر نہ مانگو تو بھی اللہ پاک آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ جو اس کی ضروریات ہوتی ہیں اللہ پاک ان ضروریات کو پورا کر دیتی ہیں۔ بس پڑھنے والا سچے دل سے پورے یقین سے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ کر لے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ ہر سال میرے بھائیوں 14 رمضان المبارک کے دن پڑھ سکتے ہو۔ اگر آج کسی بھی وجہ سے کوئی جانے انجانے میں اگر آپ نے کوئی بہانہ بنا دیا، وقت نہ ملا، مصروف تھے، کسی بھی وجہ سے اگر آج آپ نے یہ عمل نہ کیا، یہ موقع سال بعد ملے گا، تو اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا لو میرے بھائیوں۔ اپنے لیے نہ صحیح، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ فوری طور پر اثر کرتا ہے میرے بھائیوں۔ کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے آج پڑھا، پھر آرام آرام سے آپ کو اس کا نتیجہ ملتا رہے گا۔ روز پڑھتے رہیں گے، تھوڑا تھوڑا فائدہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کو صرف زندگی میں ایک بار پڑھ لو تو فوراً رزق کی تمام پریشانی تکلیفیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جو کہتے ہیں کہ ہمارا وظیفہ اثر نہیں کرتا، ساری زندگی ہماری گزر چکی ہے وظائف پڑھتے پڑھتے، اعمال کرتے کرتے، لیکن آج تک کسی عمل سے، کسی بھی وظیفے سے ہمیں فائدہ حاصل نہ ہوا۔ خدا را ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، یہ چھوٹا سا وظیفہ، آسان سا وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے آج پورے دن میں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر پڑھ لینا ہے۔ آج 14 رمضان المبارک کا دن ہے اور دولت بانٹنے والا یہ دن ہے۔ دولت کو حاصل کرنے والا آزمودہ وظیفہ ہے کہ جس نے بھی پڑھا اس کے دن پھر گئے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جو پڑھتا ہے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وظیفہ بے ترتیبی سے، بے دلی سے نہیں پڑھنا، پورے کامل یقین سے پڑھنا ہے۔ ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ کو یاد ہو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جب درود شریف پڑھ لے تو فوراً اس عمل میں جو آپ کو اب وظیفہ شامل کرنا ہے، بڑا کمال کا مجرب وظیفہ ہے۔ جب ایک مرتبہ پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں، کسی بھی جگہ پر، یعنی ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل کرنا ہے۔ چاہے آپ کو 20 سیکنڈ بھی لگ جائیں میرے بھائیوں، 25 سیکنڈ بھی لگ جائیں یا آدھا منٹ بھی لگے، عمل کو کرتے وقت نہ ہی آپ کی توجہ یہاں وہاں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، لوگ تقدیریں اپنی بدل چکے ہیں، لاکھوں لوگ اپنی زندگیوں کو راتوں رات بدل چکے ہیں، تو آپ کیوں نہیں بدل سکتے؟ آپ اپنی ہر حاجات مراد فوری طور پر پوری کیوں نہیں کر سکتے؟ سچے دل سے، پورے یقین سے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے آج یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ یہ آدھے منٹ کا عمل ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت کے اسباب بنائے گا کہ آپ کی غریبی اگر فقیری بادشاہت میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، آپ کی غربت امیری میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ منٹوں میں اثر کرنے والا وظیفہ ہے۔ عمل کو سنو گے تو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسا عمل ہے، اور نہ ہی مشکل سمجھ کے یہ وظیفہ چھوڑنا، کیونکہ مشکل وظیفہ نہیں ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ اس عمل میں جو پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے شامل کرنا ہے، دولت کی بارش برسانے والا پہلے نمبر پر خاص الخاص وظیفہ کون سا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیں۔ پہلا وظیفہ ہے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ اس کو آپ نے میرے بھائیوں 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ آپ نے میرے بھائیوں 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، یہ بڑا آسان سا وظیفہ ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو۔ یہ وظیفہ آپ لوگوں کو میرے بھائیوں، یہ بھی آپ کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں میری بہنوں، 3 مرتبہ سورۃ الکوثر آپ نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر
फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन शानिअका हुवल अबतर। मेरे भाइयों, उसके फ़ौरन बाद आखिर में एक वजीफ़ा आपको शामिल करना है। इस अमल में आखिरी वजीफ़ा किस तरह किस तरतीब से पढ़ना है ये भी समझ लें, कितनी तादाद में पढ़ना है ये भी समझ लें। तो अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लेना। अगर तस्बीह मौजूद ना हो तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, तो अपने सीधे हाथ पर गिनती करते हुए आखिर में जो कमाल का वजीफ़ा इस अमल में शामिल कर देना है। ये वजीफ़ा है मेरे भाइयों, या रहमानु या रहमानु या रहमानु। अपने अंदाज में पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। ये वजीफ़ा इस अमल में सबसे आखिर में पढ़ेंगे। ये वजीफ़ा आपने मेरे भाइयों मेरी बहनों आपने 11 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। कोई सा भी दरूद शरीफ पढ़ लें जो शुरू में पढ़ा था, और उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ मांग के इस अमल को मुकम्मल कर देना। इंशाअल्लाह आपकी तमाम हाजतें मुरादें पूरी होंगी और आपके तमाम मसैल हल हो जाएंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपसे गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई सा भी एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दिया करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।